فراغت کا انتظار شیطان کا دھوکہ ہے، فارغ ہونے کا کہ فرصت ملے تو کچھ کریں. یہ سب کے ساتھ لگی ہوئی مصیبت ہے. فراغت کا انتظار کہ آدمی ذرا فارغ ہو جائے، اس سے فارغ ہو جائے، ذرا اس سے فارغ ہو جائے، پھر کچھ کریں گے. ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ لوگوں کی بھی عجیب حالت ہے، چاہتے یہ ہیں کہ کرنا تو کچھ پڑے نہیں اور کام سب ہو جائے، اور بعض شب و روز اس انتظار میں رہتے ہیں کہ فلاں کام سے فراغت ہو جائے، فلاں مقدمے سے نمٹ لیں، فلاں کی شادی سے فراغت ہو جائے، تب خدا کی یاد میں لگیں گے. کیونکہ ایسی فراغت میسر ہوتی نہیں، اس لیے ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، محروم ہی رہتا ہے، اور ایک دن موت آ کر پورا کام تمام کر دیتی ہے. یاس اور حسرت کی حالت میں خسران کی گٹھڑی سر پر رکھے ہوئے اس عالم سے رخصت ہو جاتا ہے. کام کرنے کی صورت تو یہ ہے کہ اس آلودگی کی حالت میں خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ. فرصت ہے نہیں ہے، ٹوٹا پٹا جو ہوتا ہے شروع کر دو. کام کرنے کی صورت تو یہی ہے کہ اس آلودگی کی حالت میں خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ. بچے بھی ہیں، پکوان ڈکوان بھی ہے، جھاڑو جھٹکا بھی ہے، لانڈری بھی کرنا ہے، نوکری بھی کرنا ہے، جاب بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. بس اسی میں ایڈجسٹ کر کے تھوڑی تلاوت کر لی، تھوڑا ذکر کر لیا، تھوڑا فکر کر لیا، تھوڑی کتاب پڑھ لی اور تھوڑا مراقبہ کر لیا. نمازوں کی پابندی ہو گئی، سنتوں کی پابندی ہو گئی، اسی سے چلتے رہنا ہے آدمی، اور کیسا اسی طرح آگے بڑھ جاتی ہے گاڑی. اسی آلودگی کی حالت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کی برکت سے فراغ بھی میسر ہو جائے گا، اس کی برکت سے پھر فرصت بھی ملی جائے گی. تمہارا آج کل کرنا، آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، آج نہیں تو کل لیں گے، تمہارا آج کل کرنا ایسا ہے جس کو فرماتے ہیں ہر شب گویم کے فردا تر کے این سودا کنم بعض چوں فردا شبد امروز را فردا کنم. ہر رات کو میں یہ کہتا ہوں کہ کل کو میں یہ سودا ختم کر دوں گا، یہ جھمیلا چھوڑ دوں گا. پھر جب کل آتا ہے تو آدمی آج کو کل پر ڈال دیتا ہے کہ یہ تو کل کہاں ہے، یہ تو آج ہے، یہ بولتا ہے. کس کا فراغ اور کس کا انتظار، اور دنیا میں رہتے ہوئے فراغ کہاں؟ جب تک دنیا میں ہے تو فراغت کہاں؟ یہ نفس و شیطان کا ایک بڑا زبردست قید ہے اور اس کی مکاری ہے کہ لوگ رسائی کی تو تمنا کرتے ہیں. رسائی کی معنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا اور اللہ سے خاص تعلق ہونا. لوگ رسائی کی تو تمنا کرتے ہیں، مگر معلوم بھی ہے کہ رسائی کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، جس میں پہلی شرط یہ ہے کہ تم برے ہو یا بھلے ہو اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. پھر رحمت حق تم کو خود بخود جذب کرے گی. طالب کی شان تو یہ ہونا چاہیے جسے مولانا فرماتے ہیں اندر رحمی تراشو میں خراش تا دم آخر دم فارغ مباش. تا دم آخر دم آخر بوت کے عنایت بات صاحب سر بوت. راہ سلوک میں نشے و فراز بہت ہیں، لہذا آخر دم تک ایک لمحے کے لیے بھی غافل مت ہو. آخر وقت تک آخر کار ایک لمحہ ایسا ہوگا کہ تم پر حق تعالیٰ کی عنایت ہو ہی جائے گی. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کام میں لگے رہتے ہیں اور کچھ ان کو بنتا ہوا دکھتا نہیں. جب انتقال کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت دے کے موت دیتے ہیں. ایسے بہت لوگوں کے ساتھ ہوا قصہ. کام میں لگا ہوا ہے، کام بن نہیں رہا، اصلاح ہو نہیں رہی، مگر وہ یہ مایوس ہو کے چھوڑ نہیں دے رہا. میں ہوں ایسا، میں کیا کروں گا، جیسا میرا دین ہے ویسا میں کر رہا ہوں. شاید ادھر ادھر کرتے ہی رہتا ہے، لگے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے، اور جب کوئی آدمی توجہ کرتا ہے تو اس کو محروم نہیں کرتے. تو ایسے بہت سے واقعات لکھے ہیں بزرگوں نے کہ مرنے سے چند لمحات پہلے اس کو پہلے ولایت دی جاتی ہے، پھر اس کی روح کے قبض کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. آخر کار ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ تم پر حق تعالیٰ کی عنایت ہو ہی جائے گی. ذرا کام میں تو لگ کر دیکھو تمہاری اس ٹوٹی پھوٹی متاع کو کیسے قبول کرتے ہیں. اس کو بھی مولانا فرماتے ہیں. مولانا جب بولتے ہیں تصوف کی زبان میں تو مولانا روم مراد ہوتے ہیں. جلال الدین ان کا نام ہے، جلال الدین رومی صاحب مثنوی شریف. مثنوی ایک کتاب کا نام ہے. خود کے یابت این چنی بازار کہ بیت گل می خسری گلزار بازار راہ ہے، راہ چھوٹ گیا. کہ بیت گل می خری گلزار راہ، یہ ہے ایسا بازار جہاں ایک پھول کے بدلے میں پورا کا پورا باغ مل جاتا ہے. صاحب وہ جو لوگ اس آرزو میں بیٹھے ہیں کہ فراغت میسر ہو تو خدا کی یاد میں لگیں، بے فکری ہو تو اس کی طرف متوجہ ہوں، یہ غیر ممکن ہے. بغیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بے فکری غیر ممکن ہونے پر ایک قصہ یاد آ گیا. ایک شخص تھا، اس کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کی بے حد تمنا تھی.
ایک بار ملاقات ہوگی. فرمایا ملاقات سے تیری کیا غرض ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں دنیا میں بے فکر ہو کر زندگی بسر کروں. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی صورت صرف یہ ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کو منتخب کر کے دعا کرا لے کہ تو ایسا ہو جائے. کسی ایک شخص کو چن لے اور اس کے بعد مجھ سے بول کے میں ایسا ہو جاؤں، اس کے لیے دعا کر دو تو میں کر دوں گا. یہ صورت ہو سکتی ہے. جیسے فلاں شخص، اس نے منظور کیا. مدت کے بعد ایک جوہری کو منتخب کیا جس کو ظاہراً کوئی فکر کوئی غم نہ تھا اور تمام سامان عائش اس کو میسر تھا. ارادہ کیا اس کی سی حالت کی دعا کرا لوں. پھر خیال کیا کہ خود اس سے تو پوچھ لوں، کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی چھپی ہوئی مصیبت میں مبتلا ہو اور میں بھی اسی میں پھر مبتلا ہو جاؤں. آخر اس سے مل کر پوچھا کہ یہ واقعہ ہے اور میں خضر علیہ السلام سے یہ دعا کرانا چاہتا ہوں، اس لیے تمہاری حالت تحقیق کرنا چاہتا ہوں. اس نے ایک آہ سرد بھری، ٹھنڈی آہ، اور کہا کیا پوچھتے ہو؟ جائیداد بھی ہے، مال بھی ہے، جاہ بھی ہے، عزت بھی ہے، مگر ایک ایسی مصیبت میں گرفتار ہوں کہ خدا دشمن کو بھی نہ دے. آگے کا قصہ تو میں سنا چکا ہوں کئی مرتبہ. تو قصہ ختم کر کے اس نے کہا کہ اب جو غم مجھ کو ہے بیان نہیں ہو سکتا. اتفاق سے پھر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس نے عرض کیا کہ حضرت واقعی دنیاوی زندگی بے فکری کی ہو ہی نہیں سکتی. اب یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آخرت درست کر دے.